بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ناظرین، جب انسان کو انصاف نہ ملے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب انسان کو ایک بہت سے کٹن مراحل سے گزرنا پڑے، اس کی فیملی کو گزرنا پڑے، تو پھر اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہیں، یہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ حضرت کرام عمران ریاض بازیاب تو ہو گئے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ انصاف اس لیے نہیں ملا، عدالت کا یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، عدالت کا یہ فرض بنتا تھا کہ عمران ریاض جو قریباً 5 مہینے سے لاپتہ تھے، ان کے والد ان کے خلاف پٹیشن بھی دائر کی تھی ان کی بازیابی کے لیے، اس کی گمشدگی کے لیے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ آئی جی پنجاب صاحب کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ آپ ہر حال میں عمران ریاض کو جہاں بھی ہیں اس کو بازیاب کروا کر اس کو پیش کریں۔ لیکن تقریباً 4 سے 5 ایسی ہیئرنگ گزری کہ آئی جی نے کہا کہ میں نیکسٹ ہیئرنگ پہ دے دوں گا، پھر کہا پھر اس سے اگلی ہیئرنگ پہ، اور اسی طرح قریباً 4 سے 5 ماہ گزر گئے۔ اب عمران ریاض کو رہا تو کر دیا گیا، لیکن اس کو انصاف کون دے گا؟ یہ ایک ہمارے عدلیہ کے نظام پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انصاف کس نے دینا ہے؟ ایک بندہ جو 5 ماہ سے غائب ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ اس نے خود کو ڈیٹین کر کے رکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے گیا ہے، تو آپ نے خود عمران ریاض کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک ہڈیوں کا ایک مٹھا بن چکا ہے، وہ ہڈیوں کا ایک مجسمہ ہے۔ تو کون بندہ اتنا پاگل ہے کہ وہ خود کو اس حالت میں ڈیٹین رکھے کہ وہ خود کی حالت اتنی بگاڑ لے؟ یہ وہ لوگ جن کی پراپر ذمہ داری بنتی تھی، آئی جی پنجاب صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے بعد عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے۔ عدلیہ نے اس کی اس پٹیشن کو نمٹا تو دیا عدالت نے کہ ٹھیک ہے عمران ریاض بازیاب ہو گئے اور ہم اس کیس کو وائنڈ اپ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عدالت عمران ریاض کو عدالت میں طلب کرتی اور آئی جی کے بیان اس میں سبمٹ ہوتے کہ عمران ریاض کے بیان کے ساتھ آئی جی پنجاب کے بیان سبمٹ ہوتے۔ عمران ریاض کہتا بھائی اگر تو وہ یہ بات کہہ دیتا کہ جی میں نے خود کو ڈیٹین رکھا ہے، یا مجھے کوئی اغوا نہیں کیا گیا تھا، یا مجھے کہیں سے بازیاب نہیں کروایا گیا، میں خود آیا ہوں، میں نے خود اپنی یہ حالت کی ہے، پھر تو وہ اپنی سٹیٹمنٹ عدالت میں لکھوائے اور یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور لیکن اگر آئی جی پنجاب صاحب کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتے اور وہ آپ نے تحفظ نہیں کیا، تو عدالت جو ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے۔ جو 5 ماہ پچھلے گزرے ہیں، جو اس کی فیملی جس کرب میں گزری ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہماری عدلیہ نے ان لوگوں کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا، ہماری عدلیہ نے ایسے مافیاز کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا جو کہ ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ کسی بھی آپ کہہ لیں کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، آپ جب عدالتوں کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ پراپر اس میں انویسٹیگیشن کرتے، اس میں کوئی جی آئی ٹی آپ بناتے کہ ایک ہمارا جو اس ملک کا شہری ہے وہ 5 مہینے سے غائب ہے، جب اس کو بازیاب کروایا گیا تو عدالت نے یہ کیس وائنڈ اپ کر دیا۔ اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، عدالت کو اپنی سیٹسفیکیشن کرنی چاہیے کہ ہاں یہ آیا کہ بندہ یہ اپنی ول سے گیا تھا، یا پھر یہ بندہ اس کو ڈیٹین رکھا گیا تھا، یا اس کو کسی نے اغوا کیا تھا۔ یہ سارے معاملات تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں بطور قانون کا طالب علم کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا، اور یہاں پہ اس کیس میں انصاف نہیں ہوا۔ انصاف اس لیے ہوتا کہ یا تو عدالت عمران ریاض کو عدالت میں طلب کر کے اس کی سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرتی، اور اس کی سٹیٹمنٹ آرڈر شیٹ میں آتی کہ یہ بندہ اس نے خود اس بات کا ایڈمٹ کیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا تھا، میں نے خود کو خود ڈیٹین رکھا تھا، اور میں اپنی حالت کا ذمہ دار آپ ہوں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر آئی جی صاحب اور دیگر جو پولیس افسران ہیں، اگر ان کو عدالت نے بلا کر پولیس یہ نہیں انکوائر کرتی، ان سے آپ یہ نہیں پوچھتے کہ عمران ریاض کہاں سے بازیاب کروائے ہیں اور عمران خان کو کیوں اتنے دن رکھا گیا، تو متعلقہ جو سیکیورٹی افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے عدلیہ کا نظام جو ہے، اس میں ہمارے لیے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے کہ عدلیہ کو ہماری جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو اس معاملے میں پراپر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو عمران ریاض کے والد محمد ریاض صاحب کی پٹیشن تھی،
انہوں نے باقاعدہ طور پر پٹیشن دائر کی، جو اس کی فیملی نے اتنا سروائیو کیا، آپ اس کو کس طرح ان کیفیات کو، ان تکلیفات کو کس طرح آپ مینیج کریں گے جب تک آپ کوئی بھی وہ لوگ جو کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، لیکن عدلیہ کا یہ کام تھا کہ ایک بندہ جو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے، اس کا عدالت اس لوگوں کے بازیاب ہونے کے بعد پراپر انویسٹیگیشن کرتی، اور جو بھی لوگ تھے ان کے خلاف جو پراپر کارروائی کی جاتی، ان کے مطابق کارروائی کی جاتی، ان سے جواب طلب کیا جاتا کہ عمران ریاض کو کیوں آپ نے ان کو قید میں رکھا، یا کیوں اس کی حالت کی ذمہ دار کون ہے۔ یہ ساری چیزیں عدالت کو دیکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں عدلیہ سے اپنی التماسات کرنی چاہیے بطور شہری، اور اپنی آواز کو بلند کرنا چاہنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جب عدلیہ پراپر انویسٹیگیشن نہیں کرے گی، پراپر جو لوگ ہیں اس کے پیچھے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گی، تو کیسے انصاف ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔